کہ بعض اوقات خداوند عالم بڑی پریشانیاں لے کر آتا ہے اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو حق ہے خدا اس کو فائدہ دے دیتا ہے. یہ پوری ایک الگ تاریخ کہ ہلاکو خان کی اولادوں نے جو حکومت کی اس سے پھر فائدہ کس کو پہنچا؟ اس سے فائدہ مذہب حقہ کے ماننے والوں کو پہنچا ہے. کیوں پہنچا ہے چھوڑ دیجیے، انشاءاللہ پھر کبھی صحیح. لیکن یہ جو شاہ خدا بندہ تھا یہ ابتدا میں صرف مسلمان تھا، مومن نہیں. بہت سارے میرے جو اس وقت سننے والے ہیں اس واقعے کو جانتے ہیں، لیکن جنہوں نے نہیں سنا، شاہ خدا بندے نے اپنی بیوی کو دے دی طلاق. میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. بادشاہ تھا نا، غصے میں طلاق دے. پوچھا، کہا کہ جی طلاق تو ہو گئی. اچھا اب کیا کرنا ہوگا؟ کہا کچھ نہیں، اب حلالہ ہوگا. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ اب یہ کسی اور کے نکاح میں جائیں گی. اب میں بہت ڈھکے چھپے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. کسی اور کے نکاح میں جائیں گی اور وہ جو حقوق زوجیت ہوتے ہیں وہ کم سے کم ایک دن تو ادا کریں، اور پھر اس کے بعد اب اس کی مرضی ہوگی کہ وہ طلاق دے یا نہ دے. طلاق دے دی تو پھر بہرحال اب عدہ طلاق گزارنے کے بعد اب آپ کی باری آئے گی کہ آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں. بادشاہ، وہ بھی کون؟ ہلاکو خان کا پوتا، اور وہ اس بات کو مانے کہ میری زوجہ کسی اور کے نکاح میں جائے، اور صرف نکاح میں جانے کی بات ہوتی تو مسئلہ حل تھا. ارے ایک دن ایک رات حقوق زوجیت ادا کر کے پھر نہیں. کوئی اور رہا ہے، مختلف ائمہ سے پوچھا. اس لیے کہ دیکھیے امام ابو حنیفہ کے بعد جو ریفائنڈ اجتہاد تو امام ابو حنیفہ نے کیا، اور اس کے بعد پھر سلسلہ ہے. امام مالک بھی ہیں، امام احمد ابن حنبل بھی ہیں، امام شافعی بھی ہیں، جو ائمہ اربعہ کہلاتے ہیں، 4 امام. تو اب دربار میں، کیونکہ وہ بہرحال ان میں سے کسی ایک کا ماننے والا، دربار میں جتنے علماء کھڑے تھے، تو اب یہ بادشاہ ہے شاہ خدا بندہ کہ جو ہلاکو خان کا پوتا ہے، ائمہ اربعہ کے ماننے والے مختلف بڑے بڑے علماء کھڑے. تو تم بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو یہی ہے، طلاق ہو گئی. تم بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو یہی. غالباً وہاں پر اللہ ظاہر، اب یہ میری کنفرم نہیں ہے، بٹ شاید اس دربار میں کوئی ایک مومن بھی تھا، اور اس نے کہا کہ حضور اگر آپ کہیں تو ایک اور فرقہ ہے، ان کے بھی علماء ہیں، آپ ان سے جواب لے لیں. کہا کس کی بات کر رہے ہو؟ کہا فرقہ امامیہ. اب جتنے کھڑے تھے ان کے کان کھڑے ہو گئے. کہا ارے کیا بات کر رہے ہیں، وہ ایسے ہی بے وقوف لوگ ہیں، احمق لوگ ہیں، ان کو کوئی ادب آداب نہیں آتے، کوئی ان کا سلسلہ نہیں ہے، چھوڑ دیجیے ان کو، کن کی بات کر رہے ہیں. لیکن خدا بندے کی بھی کان کھڑے ہو گئے. لیکن بیوی کا مسئلہ حلالہ کر نہیں سکتا. کہا اچھا کون ہے وہ لوگ؟ اور اسے تعارف کروایا، اور اس نے کہا کہ ان کا جو اس وقت سب سے بڑا عالم ہے وہ حلہ کے اندر رہتا ہے، علامہ حلی علیہ الرحمہ، حلہ کے اندر رہتا ہے، اسے بلا لیجیے. کہا ٹھیک. علامہ حلی کو بلایا گیا. اب ان درباری علماء نے بہت شور کیا، بہت زور لگایا، لیکن بادشاہ کے سامنے کیا کیا جا سکتا ہے. خیر دربار سجا، علامہ حلی آئے، اور کس طرح آئے؟ چپلیں اتارنے کے بعد بغل میں دبائیں، اور بغل میں دبا کے بادشاہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. اب وہ جو دوسرے علماء تھے انہوں نے مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھا، اور بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے یہ احمق لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ دربار میں آیا کس طریقے سے جاتا ہے. دیکھیے آپ کی توہین کر دی اس نے، چپلے جو ہے اپنی بغل میں دبا کے آ رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ؟ شاہ خدا بندہ غصہ بھی آ گیا اس کو، کہنے لگا کہ یہ بتائیے کہ آپ یہ چپلیں کیوں بغل میں دبا کے آئے؟ تو علامہ حلی نے فرمایا کہ بھائی میں اس لیے چپلیں بغل میں دبا کے آیا کیونکہ میں نے پڑھا ہے کہ رسول خدا جب چپلیں اتارتے تھے تو امام ابو حنیفہ ان کی چپلیں چرا لیتے تھے. جب رسول خدا چپلیں اتارتے تھے تو امام ابو حنیفہ ان کی چپلیں اتار لیتے تھے، لہٰذا میں بھی ڈر گیا، بھائی رسول کی چپلیں چوری ہو جائیں تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. فوراً فقہ حنفیہ کا عالم کھڑا ہوا،
بادشاہ سلامت میں آپ سے کہہ رہا تھا یہ جھوٹا ہے، چور ہے، غلط بیان نہیں کر رہا، میں تو پہلے آپ سے کہہ رہا تھا. کیا مطلب؟ کہا حضور امام ابو حنیفہ کا زمانہ تو کم سے کم 150 سال بعد کا ہے، وہ تو رسول کے زمانے میں تھے ہی نہیں. کہا اچھا معذرت کے ساتھ سوری غلطی ہو گئی، یہ علامہ ہندی کہہ رہے. وہ غالباً امام مالک تھے، مالکی امام کے جو فقہ کے ماننے والے تھے وہ کھڑے ہو گئے احتجاج میں، یہ کیا بولا جا رہا ہے، یہ کیا کہا جا رہا ہے. ان کا زمانہ تو امام ابو حنیفہ سے بھی زیادہ لیٹ کا زمانہ. ایک ایک کر کے چاروں ائمہ کے نام لیے، سارے علماء کھڑے ہو کے کہنے لگے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں، ہم نے آپ سے کہا تھا نا بادشاہ سلامت. جب سب کی بات ہو گئی اب علامہ ہلی فرمانے لگے، اے بادشاہ سلامت ابھی آپ نے ان کی زبانوں سے سنا، ان کے امام کا زمانہ رسول سے 150 سال کے بعد کا ہے، ان کے امام کا زمانہ اس سے بھی زیادہ دیر کا ہے، کسی نے رسول کو دیکھا تک نہیں، اور میں جس امام کا ماننے والا ہوں وہ علی ہے کہ جو رسول کے ساتھ رہا، چاہے جنگ ہو، چاہے سفر ہو، چاہے حضر ہو، چاہے مکہ ہو، چاہے مدینہ ہو، بچپنے سے لے کر انتقال رسول تک رسول کے ساتھ رہا. تو میں اس امام کا ماننے والا ہوں اور یہ اس امام کے ماننے والے ہیں. بس بات ختم ہو گئی یہاں پر کہ یہ تو اس امام کا ماننے والا ہے جو میں بات کر رہا تھا آپ سے، کہ سلسلہ ہمارا وہاں جا کے ملتا. تو خدا بندہ بڑا امپریس ہو گیا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں، وہ تو خاموش ہو کے کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ علامہ ہلی آ گئے، بھائی اب احتیاط کرو. خیر شاہ خدا بندے نے کہا کہ حضور یہ تو بات آپ نے درست فرمائی، لیکن ہمارا جو اصل مسئلہ ہے وہ آپ سن لیجئے. اصل مسئلہ بیان کیا گیا. پوچھا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہا یہ کہتے ہیں کہ بھائی 3 دفعہ جب طلاق ہو گئی تب 3 دفعہ طلاق ہو جانے کے بعد پھر نوبت آتی ہے حلالے کی. علامہ ہلی نے فرمایا کہ 3 دفعہ طلاق ہوئی نہیں، اگر ہوتی تو حلالے کی نوبت آتی نا. پھر سارے درباری علماء کھڑے ہوئے، بادشاہ سلامت یہ کیا کہہ رہے بھائی، آپ نے خود ہی تو 3 دفعہ کہا تھا نا طلاق طلاق طلاق. بادشاہ نے کہا کہ ہاں بھائی میں نے 3 دفعہ کہا تھا طلاق طلاق طلاق، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ 3 دفعہ طلاق نہیں ہوئی؟ علامہ ہلی نے فرمایا اچھا یہ بتائیے بادشاہ سلامت، یہ تجویز جو میرے ہاتھ میں اگر میں اسے توڑوں تو کیا کہا جائے گا، 1 دفعہ ٹوٹی یا 3 دفعہ؟ ایک دفعہ ٹوٹی. کہا 3 دفعہ ٹوٹنا کب کہلائے گا؟ کہا جب دوبارہ جوڑے پھر توڑے، پھر جوڑے پھر توڑے. تو کہا کہ جب ایک تسبیح 3 دفعہ کہنے سے اگر ایک ہی دفعہ توڑی ہو نہیں ٹوٹ سکتی، تو وہ طلاق جب تک کہ دوبارہ نکاح نہ ہو، پھر طلاق ہو، پھر نکاح ہو، پھر طلاق ہو، تب 3 طلاقیں بنیں گی. آپ کی بیوی آپ ہی کی بیوی ہے، مگر یہ کہ ذرا ادعائے طلاق کا انتظار کیجئے اور کسی حلالے کی ضرورت نہیں ہے. ایک درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد.